بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 13 ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی کل 9 آیات تھیں اور جس کی 2 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 104 اور 105۔ آج آیت نمبر 106 سے ہم نے شروع کرنا ہے اور انشاءاللہ لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر سلیس ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما جو بھی، ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں۔ نسخ کیا ہوتا ہے، منسوخ لفظ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو ابھی لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ ما جو بھی، ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او یا ننسیہا ہم اسے بھلا دیتے ہیں۔ نسیان آپ نے ایک لفظ اردو میں سنا ہوگا، اسی سے ہے ننسیہا، ہم بھلا دیتے ہیں۔ ہاں آیت کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، تو ہم آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، دونوں آپشنز ہیں۔ نأتی ہم لے آتے ہیں، بخیر بہتر، منہا اس سے، او مثلیہا یا اس جیسی اور، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی جیسی اور لے آتے ہیں۔ علم تعلم کیا، لم تعلم تو نے جانا نہیں یا تو نے نہیں جانا، کہ ان اللہ انا کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نسخ بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھلا بھی سکتا ہے، اور بلانے کے بعد یا نسخ کرنے کے بعد اس جیسی یا اس سے بہتر کوئی آیت بھی لے کے آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ نسخ کیوں ہوتا ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک، اچھا اس کا سلیس ترجمہ سن لیں۔ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں، کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ علم تعلم کیا تو نے نہیں جانا، علم کیا، لم تعلم نہیں جانا تو نے، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہی، لہو جس کے لیے، ملک السماواتی آسمانوں کی بادشاہی ہے۔ ملک کہتے ہیں بادشاہی کو، جس کے لیے بادشاہی ہے، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ وما اور نہیں ہے، لکم تمہارا، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار، نہ تمہارا کوئی اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ام تریدون یا تم ارادہ رکھتے ہو، ان تسألوا کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جس طرح، سئل سوال کیے گئے، موسیٰ سے، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو کوئی، یتبدل تبدیل کر دے گا یا بدلے میں لے لے، ٹھیک ہے، الکفر کفر کو بدلے، اس کے بعد کوما لگا ہوا ہے، یعنی تبدیل کر کے لے لے یا بدلے میں لے لے، الکفر کفر کو، بالایمان ایمان کے، فقد فا تو، قد بے شک، ضلع وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، یقیناً وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ اچھا اس کا جو سلیس ترجمہ ہے، کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو لے لے تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، ود چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، لو یردونکم کاش وہ تمہیں پھر سے بنا دیں،
यरुद्दूनकुम का माना होता है लौटा देना, किसी भी चीज़ को वापस उस चीज़ में बना देना। तो वो तुम्हें फिर से बना दें, मिन बादि ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद, मिन बादि ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद, कुफ़ारन, काफिर, यानी वो तुम्हें फिर से तुम्हारे ईमान के बाद काफिर बना दें, हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, अपने दिलों के हसद की वजह से, हसदन हसद की वजह से, मिन इंदी अनफुसिहिम, अपने दिलों के, मिन बादी मा, इसके बाद के, तबय्यना, खूब वाज़े हो चुका, लहुम, उनके लिए, अल हक़्क़ु, हक़, इसके बाद कि हक़ उनके लिए खूब वाज़े हो चुका, फ़ाफ़ू वस्फ़हू, फ़ाफ़ू, सो तुम माफ़ करो, वस्फ़हू, और दरगुज़र करो, हत्ता याती अल्लाह, हत्ता यहाँ तक के, यातिया, ले आए, अल्लाह, अल्लाह ताला, हत्ता के अल्लाह ताला ले आए, बि अम्रिही, अपना हुक्म, यानी अपना अज़ाब, अन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन, हर चीज़ पर, क़दीरुन, पूरी तरह कादिर है। तो इस आयत का सलीस तर्जुमा क्या है? बहुत से अहले किताब चाहते हैं कि काश वो तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद फिर काफिर बना दें, अपने दिलों के हसद की वजह से, इसके बाद कि इनके लिए हक खूब वाज़े हो चुका है, सो तुम माफ़ करो और दरगुजर करो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म ले आए, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। अब किस चीज़ से माफ़ करना है, क्या करना है, ये इंशाल्लाह हम तफसीर में पढ़ते हैं। अगली आयत का ताल्लुक भी इसी के साथ है, ये यहाँ तक हम पढ़ के फिर हम चलते हैं अपनी तफसीर की तरफ। वाक़ीमुस्सला व आतुज़्ज़का, वाक़ीमु, और तुम कायम करो, अस्सला, नमाज, व आतुज़्ज़का, और दो ज़कात, और ज़कात अदा करो, वमा तुक़द्दिमु, वमा, और जो, तुक़द्दिमु, तुम आगे भेजोगे, लिअन्फुसिकुम, अपनी जानों के लिए, मिन खैरिन, कोई भी नेकी, तजिदूहु, तुम पालोगे उसे, इंदल्लाह, अल्लाह के पास, तो तुम उसे अल्लाह के पास पालोगे, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, बिमा, जो कुछ, तामलूना, तुम अमल करते हो, बसीरुन, उसे खूब देखने वाला है। तो यहाँ तक जो है वो हम इसके लफ्ज़ी तर्जुमे के बाद अब हम तफसीर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली जो आयत हमने पढ़ी है, मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, जो भी हम मनसूख करते हैं कोई आयत या हम उसे भुला देते हैं तो हम उससे बेहतर या उस जैसी ले आते हैं। अब यहूदी जो थे ना, जिन जिन तरीक़ों से लोगों को इस्लाम से मुतनफ़िर करते थे, उनमें से एक तरीका ये भी था कि वो कुरान को मशकूक करार देते थे, और उसके लिए कई एक बातें वो करते थे। जिस तरह हमारे यहाँ आज लोग जो है ना वो दीन की कुछ चीज़ों को मशकूक करा देते हैं ना, जैसे कई लोग कहते हैं कि देखो यार फ़लाँ मौलवी साहब ये कह रहे हैं, फ़लाँ मौलवी साहब ये कह रहे हैं, ये कोई जो है इनके अपने बनाए हुए उसूल और ज़ाब्ते होते हैं। और कुछ लोग जो है ना वो एक आधे किसी मौलवी की वजह, ज़ाहिर सी बात है मौलवी भी इंसान ही होता है ना, जब वो कोई गलत काम करता है, जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर किसी सहाबी से कोई चोरी हो गई तो ज़ाहिर सी बात है उसके हाथ काटे गए। अगर जो है वो किसी से ज़िना हो गया, अब ये जो सज़ाएँ होती है ना दुनिया के अंदर अगर मिलती हैं, मिसाल के तौर पर किसी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई गलती हुई, कोई गुनाह हुआ, तो फ़ौरी तौर पर अल्लाह ताला ने उसके अहकामात नाजिल हुए कि भाई इसकी सज़ा जो है ना वो ये है, इसकी सज़ा ये है, तो सज़ा मिल गई तो उनके गुनाह माफ़ है, अब उन पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। इसी तरीके से हमारे मुआशरे में लोग जो है ना वो एतराज़ करते हैं। अब लोग एतराज़ किस चीज़ पर करते हैं कि ये देखें जी मौलवी साहब इन्होंने ये फ़लाँ गलती कर दी, फ़लाँ मामला इस तरह हो गया, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मौलवियों से मुतनफ़िर होना शुरू हो गए। तो दीन से मुतनफ़िर करना ये शुरू से चलता आ रहा है, यहूदी भी करते थे, मुसलमान भी करते हैं, और किसी न किसी तरीके से कुछ साजिशें उन्हीं की चल रही हैं और हमारे मुसलमान उनकी बातों में आ जाते हैं, और आज भी चीज़ों से लोग दूर होते हैं। तो उनका मुतनफ़िर करने का तरीका क्या था, वो लोगों से कहते थे कि कुरान भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, यानी ये भी अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ है। कुरान करीम को नाजिल करने वाली कौन सी ज़ात है? अल्लाह ताला। इसी तरीके से तौरात को नाजिल करने वाली कौन सी ज़ात है? अल्लाह ताला। फिर जब तौरात भी अल्लाह ताला की तरफ से आई है, कुरान भी अल्लाह ताला की तरफ से आया है, तो फिर तौरात में तो ये लिखा हुआ है, कुरान उस चीज़ को बदलता क्यों है? कुरान ने उसके अहकामात को तब्दील क्यों किया? इस एतराज़ का दूसरा पहलू ये है कि वो कहते थे कि कुरान में एक हुक्म नाजिल हुआ है और फिर कुछ अरसे बाद कोई दूसरा हुक्म आ जाता है। पहले आया था कि ये करो, अब आया है कि ये करो।
تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے کہ یہ کرنا تھا پھر یہ کرنا تھا؟ جیسے چھوٹی سی ایک مثال لے لیں، جیسے شراب کی آیات ہے. اب شراب کے بارے میں شروع میں آیات آئی کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر پی رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. اس کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. اچھا، کچھ عرصے بعد آ گیا جی شراب جو ہے وہ اس کے اگر کسی نے پی لیا ہے تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اچھا، اس وقت بھی شراب سے منع نہیں کیا گیا، لیکن نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا شراب پی کے. اچھا، پھر آ گیا نماز، یہ جو شراب ہے اس کے جو ہے نا نقصانات ہیں، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ سارے حکم آ گئے شراب کے حوالے سے. اچھا بھائی، جب منع ہی کرنا تھا تو شروع میں کیوں نہیں منع کیا گیا؟ اب یہ ان کا ایک اعتراض ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پہلے نہیں پتا تھا کہ بھائی اس چیز سے منع کرنا ہے، پہلے کہہ دیا کہ اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، اب کہہ رہے ہیں یہ بالکل نہیں پینی. تو یہ کس طرح کی باتیں ہوئی؟ تو یہ ان کے کچھ اعتراضات تھے جو وہ قرآن کریم کو مشکوک بنانے کے لیے کیا کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہودیوں کے ان اعتراضات کا جواب جو ہے وہ اس آیت میں دیا ہے. عیب نہ پہلے حکم میں تھا نہ دوسرے حکم میں ہے. ٹھیک ہے، حالات اور موقع کی مناسبت سے جس طرح کے احکامات کی ضرورت تھی ویسا ہی حکم دیا گیا. ہاں، تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ مالک الملک ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ سب کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے کسی حکم کو منسوخ کر سکتا ہے. بادشاہ تو اسی کو کہتے ہیں نا. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے احکامات میں تبدیلی دو طریقے سے کی ہے. ایک تو قرآن کریم کی آیت کو دوسری کسی آیت کے ساتھ بدل کر، یعنی جب شروع میں ایک آیت نازل ہوئی تو لوگوں کو، اچھا آگے ہم حکمت بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پہلے کیوں یہ حکم دیا، بعد میں کیوں اس کو تبدیل کیا. ابھی ہم بات کر رہے ہیں صرف تبدیلی کے حوالے سے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو دو باتیں کی ہیں، ایک تبدیل کرنے کے حوالے سے، دوسری آیت کو بھلا دینے کے حوالے سے. کہ ایک تو ہے نا تبدیل کر دی، آیت موجود تھی لیکن اس کی جگہ کوئی اور دوسری آیت تبدیل کر دی. ایک ہے بالکل ختم کر دی، بھلا دی کہ وہ آیت ہے ہی نہیں، شروع میں احکامات تھے، چلتے رہے، کچھ عرصہ لوگوں نے عمل کیا، پھر اب بالکل ختم ہو گیا. اچھا، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے آیات منسوخہ قرآن کریم میں انہوں نے کہا جی صرف 5 ہیں. مختلف اقوال ہیں علماء کے، بہرحال شاہ ولی اللہ کے نزدیک جو ہیں وہ صرف 5 آیات منسوخہ. اب بات کرتے ہیں نسخ کا معنی کیا ہے. یہ جو منسوخ کا لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ نسخ کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والے حکم کے ساتھ پہلے کسی حکم کو ختم کر دینا. یعنی پہلے ہم نے کوئی حکم دیا ہے کسی چیز کا، اب بعد میں آنے والا حکم پہلے حکم کو منسوخ کر دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کسی کو کہتا ہوں بھائی تم سب کل تمہاری چھٹی ہے کل، پھر میں کہتا ہوں نہیں تمہاری سب کی نہیں ہے، یہ 2 بندوں ان کی چھٹی صبح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے اپنے پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا. اچھا، اس میں ایک اور چیز یاد رکھنی ہو، انشاءاللہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا. حکم اور خبر کا فرق آپ لوگوں نے جو ہے وہ سمجھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم معنی سمجھتے ہیں کہ نسخ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والا ایک حکم اس کے ذریعے سے پہلے آنے والے حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. تو ختم کرنا اس کو نسخ کہا جاتا ہے عربی میں. اس ختم کرنے کو عربی میں منسوخ کرنا کہا جاتا ہے کہ بھائی میں اس حکم کو منسوخ کر چکا ہوں، میں ختم کر چکا ہوں اس کو. ٹھیک ہے، اب اس کی مثالیں، جیسے مثال کے طور پر پہلے بیت المقدس، جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، پہلے بیت المقدس قبلہ مقرر ہوا، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا. تو جو بیت المقدس تھا، یہ اب ہم اس کو کہیں گے کہ بیت المقدس کی طرف جو حکم کرنا تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے، اور اب جو ہے وہ بعد والا حکم اس کو کہتے ہیں ناسخ، نسخ کرنے والا. تو یہ جو ہے نا وہ یہ ناسخ ہے، ناسخ پر عمل کیا جاتا ہے، اور منسوخ جو ہے اس پر عمل نہیں کیا جاتا. یعنی منسوخ پہلے والا حکم ہوتا ہے اور ناسخ بعد والا. جیسے ناسخ اس کے بروزن قاتل آپ کر لیں، قاتل قتل کرنے والا، مقتول جس کو مارا گیا، قتل کیا گیا. اسی طریقے سے مرحوم جس پر رحم کیا گیا. اسی طریقے سے ناسخ جو ہوتا ہے نسخ کرنے والا، اور منسوخ جس کو نسخ کیا گیا. اچھا، اسی طریقے سے ہماری شریعت میں بہت سے پہلے والے احکامات، پہلی شریعتوں میں دیکھیں آپ، تورات میں بہت سی چیزیں ہوں گی، انجیل میں بہت سی چیزیں ہوں گی. تو ہماری شریعت میں آ کر کہا گیا یہودی ایسے کرتے تھے تم ایسے کرو، یہودی ایسے کرتے تھے تم ایسے کرو، اہل کتاب ایسے کرتے تھے تم ایسے کرو. یعنی ان کی مخالفت کا ہمیں حکم دے دیا گیا. وہ بھی ظاہر سی بات ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ کس وجہ سے دیا گیا. اب یہاں سے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی جواب دیے ہیں. پہلے جواب کی تفصیل تو یہ ہے کہ پہلا حکم در حقیقت اتنی مدت کے لیے ہوتا ہے
کہ جتنی مدت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو رکھنا تھا وہ رکھا، اس کے بعد پھر اس کے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو پہلا حکم جتنی مدت کے لیے تھا وہ عین اس وقت حکمت تھا، اور جب اس کو ختم کر دیا گیا اور دوسرا جاری کر دیا گیا تو یہ اس وقت اس کی ضرورت تھی، اسی وجہ سے اس کو جو ہے نا، اور اس وقت یہ حکمت ہے۔ یعنی ہر چیز دنیا کے اندر ایسی نہیں ہوتی کہ اس کو ہمیشگی رہے، دنیا کے اندر کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جن کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور یہ بہت سی فطرت جو انسان دیکھتا ہے اپنے آس پاس بہت سی چیزوں میں ہو رہا ہوتا ہے ایسے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں، جیسے انسان کو جب پیدا کیا جاتا ہے تو انسان پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتا ہے، پھر جنین ایک چھوٹا سا بچہ بنتا ہے، پھر بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر موت، پھر قیامت۔ یہ سب نسخ کی صورتیں ہیں نا، پہلے یہ ہونا ہے، پھر یہ ہونا ہے، پھر یہ ہونا ہے، پہلے والی حالت ختم ہوگی، پھر دوسرے والی حالت آئے گی، دوسرے والی ختم ہوگی تو تیسرے والی حالت آئے گی۔ اسی طریقے سے مختلف موسم دیکھیں، ہر وقت پہ ایک موسم کا ہونا یہ حکمت ہے، یعنی سردی کا ہونا، پھر بہار کا آنا، پھر گرمی کا ہونا، پھر برسات کا آنا۔ اگر سارا سال ایک جیسا موسم رہے تو ہمارے پاس جو پھل اور سبزیاں اگتی ہیں یا جو حالات ہمارے موسم چینج ہوتے ہیں، اس کے اندر ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہر ایک حکم اپنی اپنی جگہ پر وہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے اور اس کا فائدہ ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے سردی تھی پھر گرمی آ گئی، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر جو ہے نا سردی اچھی تھی تو پھر گرمی کیوں آئی؟ گرمی اچھی تھی، بھائی جو چیز جس جگہ پر اچھی ہے پہلے اس وقت میں یہ حکم تھا۔ یعنی اگر کوئی شخص کوئی شیڈول بناتا ہے اور کوئی چیز آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی ایسے کرنا ہے، اچھا بندے 4 دن اس طریقے سے کرتے رہے، اب بندوں سے وہ کام ہو نہیں رہا، تو بندہ جو ہے نا وہ کہے کہ بھائی یہ چیز جو ہے نا وہ میرے لیے اب مشکل ہو رہی ہے، تو بندہ اس کو باس جو ہے یا کوئی بھی اس کو تبدیل کر دے تو کہ یار باس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچھا یہاں پر یہ مثال ویسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس کی حکمتوں میں جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور مثال لے لیتے ہیں، جیسے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ مریض جو ہے وہ اس کے دائیں جانب یا بائیں جانب درد ہو رہا ہے کسی جگہ پہ، ٹھیک ہے، کہیں پیٹ میں ہو رہا ہے، کہیں جو ہے نا وہ کمر میں درد ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر ایک نسخہ لکھ کے دیتا ہے۔ تو ابھی وہ دوائی کھا ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ اب ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ یار یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، فوری طور پر اس کا نسخہ چینج کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ چیز ہم دیکھیں کہ دنیا کے اندر بھی یہ عین یعنی عقل مندی کی علامت ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص اس طریقے سے یعنی ایک ہی ہر شخص کو ایک ہی طریقے سے دوائی دیے جائے تو یہ جو ہے نا وہ بات درست نہیں ہوتی۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلا نسخہ غلط تھا، پہلا نسخہ جو دیا گیا ہے وہ اس کے ظاہر سی بات ہے جہاں پہلے درد ہو رہا تھا اس کی وجہ سے دوائی دی گئی تھی، اب دوسرا جو نسخہ اور دوسرے جو دوائی دی گئی ہے وہ الگ چیز کی وجہ سے دی گئی۔ اچھا ایک اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی کی ہوئی بات، اپنی کی ہوئی اپنا جو دیا ہوا حکم ہے اسی کو منسوخ نہیں کر سکتا، اور جو اس نے کہہ دیا ہے وہ قیامت تک ویسے ہی رہنا ہے، تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی جو ایک طاقت ہے کہ اللہ رب العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ ہر چیز پر وہ قادر ہے، تو یہ تو پھر نعوذ باللہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کہیں کوئی شخص ایسا تو نہیں سمجھ رہا کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بالکل یہ جو ہے نا وہ عین مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو نسخ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، ہر چیز کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 101 میں نسخ کا تذکرہ اس طریقے سے کیا ہے کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم تبدیل کر دیتے ہیں کوئی آیت کسی آیت کی جگہ پر، آیت سے مراد قرآن کریم کی آیت بھی ہو سکتی ہے، آیت سے مراد جو ہے کوئی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔ قالوا، وہ کہتے ہیں انما انت مفتر، کہ آپ جو ہے نا یہ اس کو خود گھڑ لیتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ وہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ اس کو خود گھڑ لیتے ہیں، پہلے آپ نے وہ چیز گھڑ لی، اب آپ نے یہ چیز گھڑ لی۔ تو ایک طرف وہ اعتراض کرتے تھے قرآن پر اور اس کو مشکوک بناتے تھے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ اس کو خود گھڑ کے لاتے ہیں، اس لیے اختلاف ہو رہا ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کے اکثر جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہاں بل اکثرهم لا يعلمون کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اکثر لوگ نسخ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتری، یعنی یہ کہتے تھے کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ اگر انہیں پہلی شریعتوں کا علم ہوتا نا تو انہیں یہ بھی پتہ ہوتا کہ پہلی شریعتوں میں بھی یہ چلتا آیا ہے اور شروع سے یہ جو معاملہ ہے نسخ کا یہ ہوتا ہے۔
آگے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو نسخ ہے یا منسوخ ہونا قرآن کریم میں یا شریعت اسلامیہ میں کیوں ہوتا ہے. یعنی نسخ سے یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز کا نسخ جو ہونا ہے نا وہ صرف قرآن میں نہیں ہوتا، وہ حدیث میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ دونوں ہی وحی الہی ہیں. تو کسی بھی چیز پر پہلے عمل کیا جا رہا تھا، پھر اللہ رب العالمین قرآن سے قرآن کو منسوخ کر دیتے ہیں، یا قرآن سے حدیث کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، یا حدیث سے قرآن کو منسوخ کر دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ممکن ہیں اور اس کی مثالیں ہم آگے انشاءاللہ لیتے ہیں. تو سب سے ہم پہلے اس کی جو حکمتیں ہیں کہ کیوں نسخ کیا جاتا ہے، تو 4 حکمتیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں. سب سے پہلے حکمت تو یہ ہے کہ بندوں کی جو ضرورت ہے، بندوں کے لیے اس وقت میں وہ چیز اچھی تھی، ٹھیک ہے، اس کو مصالح العباد کہا جاتا ہے، کہ اس وقت جو ہے وہ مصلحت اس چیز میں تھی، حکمت اس چیز میں تھی کہ اس حکم کو دوسرے حکم کے ساتھ تبدیل کر لیا جائے، اور یہی بندوں کے لیے اس وقت ایک مفید چیز تھی. ایک مقصد تو اس کا یہ ہوتا ہے. دوسرا مقصد ہوتا ہے تدرج فی تشریع الاحکام. احکام کو شریعت بنانے کے لیے جو تدرج ہوتا ہے نا، یعنی آہستہ آہستہ کوئی بھی چیز لوگوں تک پہنچانی، یہ مقصود ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اب شراب والا حکم ہی لے لیں. اگر یک دم شراب سے منع کر دیا جاتا کہ بھئی شراب نہیں پینی، ختم، تو دنیا کے اندر جتنے بھی نشے ہیں یا جن کا تعلق ایسا انسان جو ہے نا وہ دماغ کے ساتھ ہوتا ہے یا جسم کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان عادت سے اوپر کی کسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، جس کو ایڈکشن کہا جاتا ہے یا لت لگنا کہا جاتا ہے، کہ انسان کو ایک ہوتا ہے عادت چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے، عادت چھوٹ بھی سکتی ہے، لیکن جب عادت انسان کسی چیز کو بنائے اور وہ عادت اس کی جو ہے نا وہ ایڈکشن بن جائے، لت لگ جائے اس کو اس چیز کی، تو وہ چھڑوانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے اب یہ تدرج جو ہوتا ہے نا شریعت اسلامیہ میں، کہ آہستہ آہستہ کسی چیز کا حکم دینا، آہستہ آہستہ کسی چیز کو چھڑوانا، یہ ہوتا ہے تربیت، اور یہ تربیت کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے. تو نسخ کے اندر یعنی اگر کوئی چیز منسوخ کی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے. یک دم کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی، اور انسان کا مزاج بھی ایسا ہے. اگر ہم دیکھیں نا اس کی عادتیں تبدیل ہونے کے حوالے سے، یا اس کی جو پرانی عادتیں ہیں وہ کس طرح چھوٹیں گی، نئی عادت اس کو کس طریقے سے پڑیں گی، تو یک دم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں، کوئی آپ کو نمبر بتاتا ہوں، کوئی 10 ڈیجٹ کا نمبر ہے، تو کسی بھی شخص کو میں بتاؤں گا نا 10 ڈیجٹ کا نمبر، جیسے 8 6 3 2 1 7 5 4 13، ٹھیک ہے. اب یہ نمبر میں نے آپ کو بتایا ہے. بہت کم لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو یہ یاد کر پائیں گے. اب میں اگر آپ لوگوں سے پوچھوں بھائی یہ نمبر جو میں نے ابھی کہا ہے یہ بتائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، تو ایک آدھا کوئی بندہ بتا پائے گا، ورنہ مجھے بھی نہیں لگتا کہ کوئی بندہ بتا پائے گا. اچھا، یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، اب اس طرح کی کوئی انفارمیشن اگر کسی کو دی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے بندہ کہتا ہے بھائی اس کو یاد کس طرح کرنا ہے. اب کچھ چیزیں یاد کرنے والی ہوتی ہیں. اب قرآن حفظ کرنا ہے یا اس کے علاوہ کوئی شریعت بنانی ہے، عادتیں بنانی ہیں، لوگوں کو آہستہ آہستہ وہ چیز دینی ہے، تو یک دم اس کو نہ چھوڑا جا سکتا ہے نہ اپنایا جا سکتا ہے. یک دم وہ زندگی میں نہیں آ سکتی. پھر کچھ چیزیں جو جس طرح میں نے کہا کہ وہ ایسی ہو جاتی ہیں جو عادت سے بھی اوپر کی ہو جاتی ہیں، تو ان کو چھڑواتے ہوئے تدرج بہت ضروری ہوتا ہے. تیسری جو حکمت ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہیں اور تخفیف کرتے ہیں. یعنی کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک چیز کا پہلے حکم دیا جاتا ہے، وہ اس چیز کے اندر مشکل آ رہی ہوتی ہے. آگے ہم قرآن سے جب مثالیں پڑھیں گے نا ابھی اس کی، تو یہ انشاءاللہ آپ کو حکمتیں سمجھ آ جائیں گی کہ بھئی اس میں پہلے مشقت تھی، اب اللہ نے آسانی کر دی. وہ انشاءاللہ ابھی ہم مثالیں پڑھتے ہیں. تو جب مشقت تھی تو اللہ رب العالمین آسانی کی طرف لے جاتے ہیں. ایک اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. اور آخری مقصد جو اس کا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ بندوں کو آزماتے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ تمیز کی جاتی ہے کہ ان میں سے اصلی مسلمان کون ہے، اصلی مومن کون ہے. اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں پھر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں ایسے ہی. کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو مسلمان ہے، مسلمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کے اس چیز کو جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے، لیکن یہ جو بندہ ہے، یہ جو منافق ہے، اس منافق کا مومن سے امتیاز ہو جائے، یہ جو خبیث ہے اس کا طیب سے امتیاز ہو جائے، یہ پاکیزہ اور گندی چیز جو ہے وہ آپس میں نہ ملے، اور پتہ چل جائے کہ کون اصلی مومن ہے، کون جو ہے نا میدان جنگ میں نکل کے جہاد کر سکتا ہے، کون صرف زبان سے دعویٰ کرتا ہے. جب پریکٹیکلی عمل کی باری آتی ہے نا کہ کون دعویٰ کرتا تھا جی میں تمہارا بہت پکا دوست ہوں، میں یہ کر دوں گا تمہارے لیے، وہ کر دوں گا، جب مشکل آئی تو نظر ہی نہیں آیا، کدھر گیا بھائی. تو یہ مشکل وقت جو ہے وہ بتاتا ہے. تو یہاں پر بھی شریعت میں یہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے جب احکامات تبدیل ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے وہ
واقعی مومن ہے کہ نہیں۔ تو اس میں تو یہ جب دوسرا پارہ ہم شروع کرتے ہیں تو وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ ہیں کیوں تبدیل کیا، الا لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، ان میں سے جو اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ اگلی آیت اگر ہم دیکھیں گے جو ابھی ہم نے اوپر بھی پڑھی تھی، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس، اگلی آیت میں کیا ہے، قل کہہ دیجئے نزلہ روح القدس، اس کو روح القدس نے نازل کیا ہے، من ربک بالحق، تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھنا ہوتا ہے ان لوگوں کو۔ یہاں تک جو ہے وہ ہماری حکمت یعنی کس وجہ سے منسوخ کیا جاتا ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ قرآن کریم منسوخ کیا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کی ایک آیت کو قرآن کریم کی دوسری آیت کے ساتھ منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے وہ حدیث کو حدیث کے ساتھ یا سنت کو سنت کے ساتھ منسوخ کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی قرآن سنت کے ساتھ اور سنت قرآن کے ساتھ، یعنی یہ چلتا رہتا ہے کیونکہ یہ ساری وحی ہے اور وحی ایک دوسرے کے ساتھ منسوخ کی جا سکتی ہے۔ اب ہم مثالیں لے لیتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے زنا کرنے والی عورتوں کی سزا مقرر فرمائی تھی۔ پہلے اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 میں ہے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ عورتیں جو فحاشی کو آتی ہیں یعنی زنا کرتی ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر گواہ طلب کرو اپنے میں سے 4، فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، یعنی 4 گواہ گواہی دے دیں کہ اس نے واقعی زنا کروایا، فَأَمْسِكُوهُنَّ، اب سزا کیا تھی پہلے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو اپنے گھروں میں روک کے رکھو، حتیٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ ان کو موت فوت کر دے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے، یعنی کوئی راستہ اگر اللہ تعالیٰ نکال دے، کوئی توبہ نازل ہو جائے یا کوئی ہو اور چیز ہو جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ صورت دیگر ان کو گھروں میں روک کے رکھنا ہے، نہ کہیں آنے جانے دینا ہے، نہ ان کے معاملات، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا، بس گھر کے اندر ان کو ایک قسم کا قید کر دینا، یہ ان کی سزا تھی۔ پھر سورہ نور کے شروع میں زانی مرد اور زانیہ عورت کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، یعنی اگر وہ جو ہے نا وہ کنوارے ہیں اور اس طریقے سے زنا کر لیتے ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارنے۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت، والزانی اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں تمہیں کوئی نرمی نہیں پکڑنی چاہیے، کوئی کسی کا اعتراض، کسی کی باتوں میں تم نے نہیں آنا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ولیشہد عذابہما، اور جب ان کو سزا دینی ہے تو حاضر ہو ان کے عذاب کو، طائفۃ من المؤمنین، مومنوں کی ایک جماعت، یعنی جب ان کو کوڑے لگ رہے ہوں تو اس وقت بہت سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہونے چاہیے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ زنا انہوں نے کیا ہے، اور تاکہ لوگ جو ہے نا وہ آگے سوسائٹی میں اس گناہ سے بچ سکیں۔ تو یہ جو دوسری آیت ہے اس نے پہلی آیت کو سورہ نساء کی آیت نمبر 15 کو منسوخ کر دیا۔ اب وہ جو حکم ہے کہ عورتیں اگر زنا کر لیں تو ان کو گھروں میں روک کے رکھنا، اب وہ والا معاملہ نہیں، اب گھروں میں قید کرنے والا معاملہ نہیں ہے، اب جو ہے نا حاکم وقت تک معاملہ جائے گا، اور وہاں پہ جا کے حاکم وقت گواہوں کو اکٹھا کرے گا، گواہوں سے جو ہے نا وہ معاملات پوچھے گا، کیس ثابت ہو گیا تو دونوں کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب وہ جو ہے نا وہ یہ اس طریقے سے پوری ان کی سزا یہ قرآن کریم نے بیان کر دی۔ تو پتہ کیا چلا کہ قرآن کریم کو منسوخ کر دیتا ہے، یعنی اس کی کوئی آیت کو۔ دوسری مثال کیا ہے؟ دوسری مثال قرآن کریم میں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو قتال پر، لڑائی پر ابھاریں کہ جہاد کریں۔ اب جہاد کریں گے تو ان کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ان یکم منکم 20 صابرون، اگر ان میں سے 20 صبر کرنے والے آ جائیں، یغلبوا 200، وہ 20 غالب آ جائیں گے 200 پر، یعنی 20 مسلمان اگر صبر کرنے والے ہوں، ڈٹ جائیں، 200 پہ غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، اور اگر تم میں سے 100 لوگ ہو نا، یغلبوا الفا من الذین کفروا، وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، بأنہم قوم لا یفقہون، کیونکہ وہ ایسی قوم ہے ان کے پاس عقل نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ حکم پہلے تھا۔
اب جب اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا لیکن ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان اس طریقے سے نہیں لڑ پائے اور جو ہے وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے اگلی آیت میں فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کر دی۔ وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا پیچھے حکمت میں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرنا چاہتے ہیں، تخفیف کرنا چاہتے ہیں، کہ پہلے ایک حکم دیا اور بندہ وہ کر سکتا تھا لیکن بندہ کئی دفعہ خود عاجز آ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، انسان ہے نا، کمزور ہے انسان، اس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ حالانکہ بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے لیکن سستی، پھر جو ہے نا وہ نہیں کرنا، مطلب کرنا ہی نہیں چاہتا کئی دفعہ، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کے لیے نرمی والا پہلو رکھتے ہیں۔ تو الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کر دی ہے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا ہے کہ تم میں بے شک کمزوری ہے، فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ، اگر اب تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے نا، یغلبوا مئتین، وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے، پہلے 100 1000 پہ غالب آ رہے تھے، اب 100 200 پہ غالب آ جائیں گے، یعنی ایک مسلمان اگر صبر کرنے والا طاقتور ہے، وہ 2 کافروں کو آرام سے جو ہے نا وہ ان پر حملہ کر سکتا ہے اور ان کو مار سکتا ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم، اور اگر تم میں سے 1000 1000 ہوں، یغلبوا الفین باذن اللہ، واللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک تو منسوخ کی ہیں چیزیں، جو ہے نا وہ پہلے کوئی حکم دیا پھر بعد میں اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دے دیا، اور ساتھ اس میں یہاں پر وجہ کیا بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے تخفیف، آسانی رکھی۔ تیسرا جو حکم ہے، اس کی تیسری مثال کے بعد ہم حدیث کی مثالوں کی طرف چلتے ہیں۔ تیسری اس کی مثال ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب تم رسول سے مناجات کرو، آپس میں تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا چاہو تو کیا کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے نا صدقہ کیا کرو۔ اچھا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ صحابہ کرام نا اس طرح کرتے تھے کہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ سے کوئی میٹنگ کروں، میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ سے گفتگو کروں، اپنے مسائل پوچھوں، اس وقت کوئی بھی نہ ہو، میں ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور وہاں پہ کوئی بندہ نہ ہو۔ اچھا، اس سے ہوتا کیا تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کا جواب دیتے تھے، وہ گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھا رہا، پھر اگلا آ گیا، وہ گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھا رہا، پھر اگلا آ گیا، وہ گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھا رہا، ہر بندہ اپنے مسئلے پوچھ کے جا رہا ہے، سوالات کر رہا ہے، معاملات کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری لائف، فیملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی جتنی تھی وہ اتنی متاثر ہو گئی کہ آپ جو ہے نا کسی دوسرے کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہے تھے۔ اور ایک اس سے مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی دوسرے لوگ تھے وہ سارے کے سارے، مثال کے طور پر اب میں 3 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں اور وہ بندہ اٹھ ہی نہیں رہا، یعنی میں 3 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوں گا، میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، وہ بندہ اٹھ ہی نہیں رہا اور وہاں پہ گفتگو کیے جا رہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی جاؤ تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، یا جو ہے نا وہ کس طرح کا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے نا وہ ایک علاج کیا جو ہے نا وہ صحابہ کرام کی تربیت کے لیے نازل کیا، وہ یہ تھا کہ اذا ناجیتم الرسول، جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، سرگوشی کرنی ہے، فقدموا بین ایدی نجواکم صدقہ، اب سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرو پہلے، ٹھیک ہے، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہترین بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے، فإن لم تجدوا، بس بے شک اگر تم نہ پاؤ، فإن اللہ غفور رحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی کر کے آنا ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، گفتگو نہ کرو۔ اشفقتم ان تقدموا، پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ بتا دی، اشفقتم، کیا تم ڈر گئے ہو، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ تم اپنے جو ہے مناجات کرتے ہو اس سے پہلے صدقات دو، یعنی تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ فإذ لم تفعلوا، پس جب تم نے یہ نہیں کیا، وتاب اللہ علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری توبہ قبول کر لی، تو فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ کہا کہ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، شروع میں ان کو حکم دے دیا۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ بہت سے لوگ وہ کہتے ہیں صدقہ کرنا پڑے گا، پیسے دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، سوال نہیں کرتے۔ اب وہ آہستہ آہستہ نا وہ چیزیں وہ پیچھے ہوتی گئی، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تخفیف کر دی کہ کوئی بات نہیں، اب صدقے والی بات نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ چیز یاد رکھو کہ سوال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، سارے پھر وہ معاملات ان کو سکھا دیے گئے۔ تو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ایک تو قرآن کو منسوخ کر سکتا ہے، دوسرا اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جب آیتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے تو اس وقت بھی اس پر تفسیر پہ بات کریں گے، لیکن ابھی صرف میں اتنا بتانا چاہتا ہوں
کہ ہمیں نا ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک شخص کی زندگی ہے، وہ جو ہے نا وہ مثال کے طور پر کسی عالم دین کی زندگی یہ سمجھ لیں، یا اس کی اگر میں ایک دو مثالیں دوں تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی عالم دین جو ہے نا اس کے پاس بالکل جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں ہے کرنے کو، یہ ہمارے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ سوالات کے جوابات ہمیں دینا فرض ہیں اور اس طرح کی چیزیں. تو لوگ جو ہے نا وہ کئی دفعہ میسیجز کالز اور یہ نہ دیکھتے ہیں کہ آرام کا ٹائم ہے، نہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کسی کو کوئی ضرورت ہوگی. بس جی وہ آپ کو جی گھنٹہ ہو گیا جی سوال بھیجا ہوا ہے آپ نے جواب نہیں دیا. میرے بھائی میں کسی کام میں مصروف ہوں، میں دے دیتا ہوں آپ کو جواب، ٹھیک ہے. اچھا 5 منٹ بعد پھر وہ جی میں یہاں پہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہوں جی آپ جواب نہیں دے رہے. تو اب دو حل ہوتے ہیں، یا تو بندہ کہے بھائی میں جواب نہیں دے رہا، یا بندہ کہے بھائی ٹھیک ہے جواب دے دیتا ہوں، 1,000 روپے بھیج دو آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. ایسے میں کچھ عرصہ پہلے نا میں خوابوں کی تعبیر بتاتا تھا. بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ خوابوں کی تعبیر پوچھنے لگ گئے. تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا خواب کی تعبیر بھائی جس نے پوچھنی ہے 300 روپیہ. اس وقت کی بات ہے، میں نے کہا جی 300 روپیہ آپ جو ہے نا ایزی لوڈ کروا دیں. اس وقت ایزی لوڈ ہی چلتا تھا، یہ جائز کیش والے وہ چکر نہیں تھے. میں نے کہا بھائی 300 روپیہ ایزی لوڈ کرا دیں، آپ کے خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں. خواب کی تعبیر دیکھتے ہوئے، اب یہ صرف میں ایک بطور مثال ذکر کر رہا ہوں، ہم نے ہر چیز کو نا الگ الگ دیکھنا ہوتا ہے. جی ہم نے گندم دیکھی، وہ جی گندم رات کو لگی ہوئی تھی، وہ جی یہ جی چارپائی کے نیچے پڑی ہوئی تھی، وہ دو لوگ آ رہے تھے وہاں سے. اچھا آگ لگی ہوئی تھی. ہم نے پھر ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. آگ کا کیا مقصد ہوتا ہے، گندم کا کیا مقصد ہوتا ہے، رات کو دیکھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے، شادی شدہ دیکھے تو کیا ہوتا ہے، غیر شادی شدہ دیکھے تو کیا ہوتا ہے، پھر مسلسل خواب آ رہے ہیں کہ بھائی اس کے اندر کون سی چیز، یہ ساری چیزوں کو پھر جوڑنا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہوتی ہے اور پھر خواب کی تعبیر بنتی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے نارمل سی بات ہے، ایک بندہ جو ہے نا وہ آرام سے بتا دے گا. کئی دفعہ گھنٹہ گھنٹہ 2 2 گھنٹے ایک خواب پہ لگتے ہیں، لیکن اگلا بندہ اس کو نارمل سمجھ رہا ہوتا ہے. جب میں نے یہ چیز کی نا، میں نے کہا بھائی 300 روپے ایزی لوڈ کرا دو خواب کی تعبیر. اس کے بعد سے آج تک کسی بندے نے خواب کی تعبیر نہیں پوچھی. ٹھیک ہے، یعنی یہ کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، اور جو سرگوشیاں لوگ کرتے تھے جا کے بس بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو کر رہے ہیں، تو اس طرح کے معاملات چلتے رہتے تھے. تو انشاءاللہ یہاں سے ہم کل شروع کریں گے. تو یہاں تک ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ قرآن کریم سے منسوخ ہو جاتا ہے، اور اس کی 3 ہم نے مثالیں لے لی، نسخ کا معنی پڑھ لیا، حکمت پڑھ لی، اور اس کی لفظی ترجمہ اور تفسیر ہم نے پڑھ لی ہے.